الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے ملک ہندوستان کی آزادی کا جشن منا رہے ہیں۔ آج کے دن یعنی 15 اگست کو ہی ہمارے ملک کو انگریزوں سے آزادی ملی تھی۔ آج کا دن ہندوستان کی تاریخ کا انتہائی اہم دن ہے۔ برسوں کی جد و جہد، جان اور مال کی قربانیوں، قید و بند کی صحبتوں کے بعد ہمیں آزادی کا پروانہ ملا۔ آج 15 اگست کے موقع پر پورے ہندوستان میں جشن آزادی کے تعلق سے پروگرام ہوتے ہیں اور ان میں ہندوستان کی آزادی کی تاریخ بیان کی جاتی ہے۔ مگر افسوس، آج ہندوستان کی آزادی کی جو تاریخ بیان کی جاتی ہے اس میں سچائی اور انصاف کا خون کیا جاتا ہے۔ جنگ آزادی کی تحریک کا ذکر کرتے ہوئے آج ہندوستان کے نام نہاد خیر خواہ لوگ بھول سے بھی کسی مسلمان کا نام نہیں لیتے۔ حالانکہ میرے بھائیوں، ہندوستان کی تحریک میں جس طرح ہمارے ہندو بھائیوں نے محنت کی، سکھ بھائیوں نے قربانیاں دیں، اسی طرح ہم مسلمانوں نے بھی اپنے خون سے آزاد ہندوستان کی تاریخ لکھی۔ ہندوستان کی جنگ آزادی کی تاریخ اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس میں اشفاق اللہ کا نام نہ لیا جائے، جب تک مولانا ابوالکلام رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ نہ کیا جائے، جب تک مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت نہ پیش کیا جائے، جب تک ٹیپو سلطان جیسے جواں مرد مجاہد کا ذکر نہ ہو۔ یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ایک طرف فرقہ پرست طاقتیں ہندوستان کی تاریخ سے مسلمان کے خون کو مٹانے کی ناپاک کوشش کر رہی ہیں، تو وہیں دوسری طرف آج کے مسلمان نوجوان کو بھی اپنے اسلاف کی اور بزرگوں کی تاریخ کا اور جنگ آزادی میں ان کے کردار کا کچھ بھی علم نہیں۔ اسے جدھر ہانکا جا رہا ہے وہ اسی طرف چلا جا رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج برادران وطن کو یہ بات بتا دیجئے کہ مسلمان ہمیشہ سے اپنے ملک اور وطن کا وفادار رہا ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی سرزمین سے رخصت ہو رہے تھے، اہل وطن کے ظلم اور زیادتی کے سبب اپنا وطن عزیز چھوڑ رہے تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آپ خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ میں اس لیے یہ شہر چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں کہ مجھے اس شہر یعنی اس زمین سے محبت نہیں، بلکہ اس سرزمین کے باسی، اس سرزمین کے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ میرے بھائیوں، آج یوم آزادی کے موقع پر ہمیں اپنے دل اور دماغ کے اندر ایک بار پھر یہ عزم کر لینا چاہیے کہ انشاءاللہ وطن کے لیے کبھی بھی قربانی دینے کی ضرورت پیش آئی، وہ قربانی ہمیں اپنے مال سے دینی پڑے یا اپنی جان سے، ہم کسی بھی صورت میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہمارے ہی بزرگ تھے جنہوں نے مالٹا کی تنگ اور تاریک کوٹھریوں میں شب و روز گزارے تھے۔ علماء دیوبند ہمارے ہی اسلاف تھے جن کی کوششوں کی بدولت آج ہم آزاد ہندوستان کی فضا میں سانس لے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے وطن کے دوست نما دشمنوں سے بھی یہ کہنا چاہیں گے کہ ہندوستان کی تاریخ سے
मुसलमानों का नाम मिटाना इतना आसान नहीं है। हर दौर और हर सदी में जब जब हिंदुस्तान का जिक्र होगा, उसकी आज़ादी का जिक्र होगा, काला पानी का जिक्र होगा, जान और माल की कुर्बानियों का जिक्र होगा, खुद ब खुद खून मुस्लिम चमकता हुआ नजर आएगा। और हाँ, मुसलमान के दिल में वतन अजीज की किस कदर मोहब्बत है, एक मुसलमान को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान की तारीख खुद उसकी गवाही देगी। आखिर में बस मैं इतना कहूँगा कि हिंदुस्तानी मुसलमान इस मुल्क की सरजमीन से मोहब्बत करता है, इसकी इबादत नहीं करता। वह वतन अजीज़ की मोहब्बत में सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसको अपना माबूद नहीं बना सकता, इसके आगे सर नहीं झुका सकता। हमारे दौर के एक शायर ने वतन के ताल्लुक़ से बड़ी बेहतरीन बात कही है, मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ लेकिन मैं तुझको खुदा समझूं यह इम्कान नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि हमारे दिलों में वतन की मोहब्बत यूं ही जागेज रहे और साथ ही अल्लाह ताला फ़िरका परस्त ताकतों को हिंदुस्तान की तारीख़ तअस्सुब की ऐनक उतार कर पढ़ने की तौफीक दे। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।